ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ جو ٹاپک چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں، اور آج بات ہم ٹاپک پر کریں گے کہ جو یو پی ایل ٹی گریڈ کا ایگزام مینس کا ہونے والا ہے، اس مینس میں بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیے، فلسفانہ جو شاعری ہے اس میں ایک اقبال کا نام اور دوسرا جو ہے وہ غالب کا نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ غالب اردو کا پہلا فلسفی ہے جس کے وہاں ابتدائی نقوش جو ہیں وہ فلسفانہ ہیں۔ ان کا پہلا جو دیوان ہے غالب کا، دیوان کا پہلا ہی شعر فلسفانہ شعر ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن پہ کرے تصویر کا۔ تو اردو کے پہلے فلسفی شاعروں میں غالب مانے جاتے ہیں، لیکن ان پر ہم بعد میں بات کریں گے اور بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن ہم مختصراً چیزیں آپ کو سامنے 200 آپ کو معلوم ہے جملے میں یہ جواب دینا ہوگا، تو اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ علامہ اقبال کی فلسفانہ شاعری اور اس کے نقوش کا تجزیہ آسان الفاظ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فلسفانہ جو یہ ان کی شاعری ہے اس کو ہم افسانہ کے انداز میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے، اور آئی تھنک یہ ہمارے خیال سے 16 یا 17 نمبر کی ویڈیو ہوگی، مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ 3 چیزیں آپ سے چیک کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم بنیادی چیزوں پر بات کر لیں۔ املا آپ کا درست ہونا چاہیے۔ آپ کی جو مینس کا جو ایگزام دیں گے اس میں 3 چیزوں کو سدھار کر لیجئے، 110% آپ کا سلیکشن ہوگا۔ املا آپ درست کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ جو ہے رائٹنگ درست کیجئے، تاکہ سیدھا لکھنا آپ کو آتا ہو، ضرور اسے چیک کیا جائے گا۔ تو ایک چیز یہ آپ کو یاد رہے گا۔ دوسرا، تسلسل جو ہے وہ آپ کے مضمون میں ہونا چاہیے، یہ چیک کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ سے چیک کی جائے گی کاپی میں آپ کے، وہ یہ چیک کیا جائے گا کہ آپ کے کسی بھی ٹاپک کو، کسی بھی مضمون کو جو دیا جا رہا ہے موضوع، اس کو سمجھنے کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ وہی وجہ ہے کیونکہ آپ سے سلیبس اور سلیبس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو جو ایگزام آبجیکٹو ہوا اس میں وہ آپ سے کلیئر کر چکے ہیں۔ تو اب ان 3 ہی چیزوں پر آپ فوکس کیجئے۔ آپ صرف 1 گھنٹہ پڑھیے، ماتر 1 گھنٹہ صرف پڑھیے۔ 2 سے 3 گھنٹہ آپ دن بھر لکھیے اگر مینس کا ایگزام دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلے اس ٹاپک پر ہم لوگ بات کریں گے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اور افسانے کے انداز میں آپ کو کوئی بھی ٹاپک اگر آپ کو لگتا ہے ٹف ہے تو ہم آپ کو وہ لکھ کر کے دے دیں گے، آپ ہم کو بھیجیے گا۔ آئیے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کا بنیادی نقطہ آپ کو معلوم ہے خودی ہے، جو انسان کو اپنی پہچان اور اپنی طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ اسرار خودی میں اقبال نے انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا درس دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیے، طالب علم، یہاں سے کہانی شروع ہوگی۔ طالب علم کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگا رہا کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے۔ یہ ان کی جذباتی اور کیا کہتے ہیں موٹیویشنل چیزیں اقبال کے وہاں ملتی ہیں، وہی چیز میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے۔ پھر اس طالب علم نے، یعنی جو بھی اقبال کے بارے میں پڑھتا ہے طالب علم، پھر اس طالب علم نے شکوہ جواب شکوہ پڑھی، جہاں اقبال نے امت مسلمہ کے زوال اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ نظمیں صرف شکوہ نہیں بلکہ عمل کا پیغام دیتی ہیں۔ طالب علم کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، جس نے ان کے بارے میں پڑھا اس کے بارے میں چل رہی ہے کہانی۔ جذبہ پیدا ہوا جس سے وہ بھی کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی ان کی شاعری کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ طالب علم کے لیے ان کی شاعری یا ان کا نظم یا نثر جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور اسی مضمون میں ہم نے آپ کے سامنے اس کا کنٹینٹ بھی بتانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اور اسی مضمون میں ہم نے اس کے فلسفانہ نظریات اور فلسفانی شاعری کے جو نقوش ہیں جن کتابوں میں وہ بھی پیش کیے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے کم الفاظوں میں نے ساری چیزوں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا میں پرفیکٹ ہوں، لیکن میں خود نئے ٹاپکوں پر آپ کے سامنے آتا ہوں لے کر کے۔ اب آگے دیکھیے، اسی لیے چینل پر اگر نیا ہیں تو جڑ جائیے تاکہ آپ اچھی سی تیاری کر پائیں، ساری چیز فری ہوتی ہے میرے چینل پہ۔ بانگ درا اور بال جبریل کی نظمیں پڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا، کسے؟ طالب علم کو محسوس ہوا اقبال صرف شاعر نہیں بلکہ ایک رہنما ہیں جو انسان کو شاہین کی طرح بلند پرواز بننے کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں امید، عمل اور خودی کا پیغام ہر جگہ نمایاں ہے۔ آخرکار طالب علم نے کتاب ہند کی مگر اس کے کتاب بند کی، یعنی وہ جو ان کے بارے میں پڑھ رہا ہے طالب علم، بند کی، مگر اس کے اندر ایک نئی کہانی
शुरू हो चुकी थी। इकबाल की फ़लसफ़ाना शायरी ने उसे सिखा दिया था कि ज़िंदगी का असल राज खुदी की पहचान और मुसलसल जद्दोजहद में पोशीदा है। आगे देखिए, आगे है, अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़ाना शायरी एक ऐसी रोशनी है जो कारी यानी पढ़ने वाले कारी के दिलो दिमाग को बेदार कर देती है। एक खामोश रात में जब एक तालिब इल्म अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करता था, उसके हाथ में इकबाल का कलाम था, जैसे ही उसने अशार पढ़ने शुरू किए, उसके सामने एक नई दुनिया के दरवाज़े खुलने लगे। तो इस तरह की अल्लामा इकबाल की शायरी की फ़लसफ़ाना असास क्या है और किन किन चीज़ों में फ़लसफ़ाना चीज़ें पाई जाती हैं। आप यही देखिए कि यहाँ पर अपनी शाहीन जो किताब है ये भी देख लीजिए, यूपी टीजीटी और यूपी जीआईसी जो 2025 और 26 का एग्ज़ाम होने वाला है, 26 और 25 का, उसी के लिए है। 2000 MCQ हैं जिन्होंने मंगाई है, बहुत अच्छा इसका रिव्यू आ रहा है और इसको जो है वो 5 स्टार में से आप अपनी किताब को 3 स्टार मिल चुके हैं, यानी ये 5 स्टार तक पहुंचने वाली किताब है आहिस्ता आहिस्ता। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके इसको मंगा सकते हैं, इसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। बाकी जीआईसी के जो क्लास आते हैं वो देखते रहिएगा, जीके जीएस की क्लास देखते रहिएगा। बाकी जो मैंने पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस जितनी करा दी है, मैंने कहा था कि मतलब 10,000 से लेकर के 12-15,000 क्वेश्चनों की मैंने प्रैक्टिस कराई, वो देख लीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और अपनी किताब का रिवीजन कर लीजिए। बाकी अब आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिस टॉपिक पर कुछ खास बातें हम आपसे बता देते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था कि सारे बच्चे सिलेबस के पीछे पड़े हुए हैं। मैं लगातार कह रहा कि वो सिलेबस तो पूछ सकते हैं, लेकिन सिलेबस को इतना घुमाकर पूछा जाएगा कि तुम्हारे कान से धुएं निकल जाएंगे। वो ऐसी कोई चीज़ आपसे नहीं पूछेंगे जो आपको नहीं आ रही, लेकिन ऐसा कोई सवाल भी नहीं होगा जिसका जवाब हम फटाफट दे दें। ऐसे 20 सवालों में से 2-4 सवाल तो हो सकते हैं। तो फिर क्या किया जाएगा ऐसी हालत में? तो मैंने आपसे 3 चीज़ें जो शुरू में बताई हैं, एक बार देख लीजिए, रिपीट करके नोट कर लीजिए, इन पर आप मुसलसल प्रैक्टिस कीजिए और नए नए टॉपिक पर आप लिखने की कला पैदा कीजिए। मैंने कहा था कि जब आपको नाचना आता हो तो फिर डाइस कैसा भी हो, चाहे बड़ा डाइस हो, चाहे ज़मीन पे नाचना हो, चाहे तख्त पे नाचना हो, आप नाच लेंगे। बस ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको लिखने की कला है तो फिर आपके सामने टॉपिक कोई रखा जाए, और आप छोटे बच्चे नहीं रहे हैं, आपको हर टॉपिक में पता होगा, और जिसने भी प्री एग्ज़ाम निकाला है वो हर बच्चा टॉपिक पढ़ा हुआ ही आएगा और पढ़ा हुआ ही होगा, लेकिन घुमा फिरा कर इतना होगा कि आपको लिखना मुश्किल होगा। तो हम आपसे यही कहते हैं कि बाकी आप लोग कोर्स बेच रहे हैं, आपका अच्छा करे तो खरीद सकते हैं, आपका जो भी दिल करे कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।